میچورٹی ہے اس کو اپریشیٹ کیا, لیکن جی نہیں سر بڑی اچھی بات ہے, تھوڑا ریلیف بھی دیں پھر میڈیا کو آپ کی طرف سے توقع, کیونکہ جو انڈین میڈیا نے کیا ہے آپ کو پتا ہے, انہوں نے تو پہلے ہی جنگ شروع کر دی تھی, مطلب حملے. پولیٹیکل لیڈرشپ جو پاکستان کی ہے جی, بالکل ان کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے اور لیا جائے گا, اور آج ہی ایک میجر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ ڈیو ہے لیٹر آن, وہ بھی ہوگی, اور سب جو لیڈرشپ ہے ان کو اعتماد میں لیا جائے گا. جہاں تک ہم نے پارلیمنٹ کا سوال کیا ہے, بالکل پارلیمنٹ میں بھی یہ چیز کو ان کے علم میں ہے بھی, لیکن اسپیشلی پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی یہ ساری چیز ان سے شیئر کی جائے. اس میں آپ نے, جیسے میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ ٹریٹی کے اندر میکنزم موجود ہے, اور اسے سر اس کے لیے کورٹ آف آربیٹریشن اپوائنٹ ہوتی ہے, کچھ ایسا ڈسپیوٹ آئے گا جو بھی, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وینا کنونشن جو ہے وہ کسٹمری لا ہے, اس میں بھی میکنزم موجود ہے کہ جب ٹریٹی وائلیشنز ہوتی ہیں تو ان کو انفورس کس طرح کرنا ہے. تو 3-4 آپشنز آپ کے پاس ہوتی ہیں, وہ پروفیشنلی آپ نے ایکسرسائز نہیں, وہ ہمیں جانا پڑتا ہے, اس کے لیے آلریڈی انگیجڈ بھی ہیں کچھ چیزیں. اٹارنی جنرل صاحب نے جیسے کہا کہ ہم نے ان سے کمیونیکیشن میں تھے, وہ کوئی نیگوسیشنز انہوں نے اوپن کی تھی, لیکن وہ بڑی پریلیمنری سٹیج تھی. آپ ابھی تک تو ہمیں کچھ کمیونیکیٹ نہیں ہوا ہے رائٹنگ, وہ جب وقت آئے گا اس کے بعد کی آپشنز ہیں. تین چیزیں ہیں, ایک سیکنڈ جی, 3 چیزیں ہیں. یا اس کو معاہدے کو, ٹریٹی کو ختم کرنا وہ کنسنسس سے ہو سکتی ہے, یا اس کو امینڈ کرنا کنسنسس سے ہو سکتی ہے. ڈسپیوٹ ہو جائے وہ اس پہ آربیٹریشن. تو تین میجر ایلیمنٹس. ڈار صاحب ہے کہ وہ شملہ معاہدے کو معطل کر دے, لیکن شملہ معاہدے کو تو انڈیا آلریڈی ریٹرنڈ کر چکا ہے, کیونکہ معاہدے کے مطابق ڈسپیوٹڈ پلیس پہ کوئی بھی ملک یونیلیٹرلی اس کو زمین کی تبدیلی نہیں کر سکتا. لیکن 5 اگست 2019 سے انڈیا آلریڈی اس چیز کو وائلیٹ کر چکا ہے, تو پاکستان یک طرفہ طور پر کب تک اس معاہدے کی پاسداری کرے گا, اور اس حوالے سے آپ کا کامنٹ چاہیے. دیکھیں, شملہ معاہدے کی جو اصل اسپرٹ ہے وہ بائی لیٹرل ہے, ملٹی لیٹرل سے نکال دیا گیا تھا ایشوز کو. وہ اگر ہم اس کو ان ابینس کرتے ہیں تو وہ ریسٹور ہو جائے گی. پاکستان میں جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں سکھ ہیں, آپ ان کو ویزا دینا جاری رکھیں گے؟ دیکھیں, ایک تو میں نے کیٹیگوریکلی کلیئر کیا ہے کہ جو سارک ایگزمپشن جو ویزا کا جو اسکیم ہے اس کو ہم نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے, لیکن وہ سکھ جو پلگرمز ہیں ان کے لیے وہ سسپینڈڈ نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو یہاں لوگ اس ویزے پہ آئے ہوئے ہیں ان کو 48 گھنٹے دیے گئے ہیں وہ نکل جائیں, اور اس کا اطلاق جو ہے 6 پلگرم جو ہیں ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگا. رضا ربانی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن جو ہے وہ بلایا جائے تاکہ وہاں پر یہ اس کو مزید بہتر طریقے سے دیکھ لیا جائے. دوسرا, آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ جو انڈیا میں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے ان کو جو مراسلہ دیا گیا ہے اس کے اندر سنتاس معاہدے کے ختم کرنے کے بارے میں کوئی ذکر نہیں. پھر آپ سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا, اٹارنی جنرل صاحب, یہ معاملہ ورلڈ بینک تو ظاہر ہے اس کا ضامن ہے, اس کا تھرڈ پارٹی ہے, کیا اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر یا کہیں اور کسی پلیٹ فارم پر لے جا سکتا ہے؟ میں اس پہ آپ پہ آ جاتا ہوں. یہ جہاں تک بھائی جوائنٹ سیشن کال کرنے کا تعلق ہے, یہ ابھی ہم اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے کریں گے, لیکن ہاؤسز میں انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. اگر جوائنٹ نہیں ہوتا تو کوئی ایسی بات نہیں, کوئی چیز نہ چھپائی جا رہی ہے نہ اس کو یہ نہیں ہے کہ شیئر نہیں کرنا چاہتے, شیئر تو ہو رہی ہے, قوم کے ساتھ ہو رہی ہے, تو ان کو بھی دے آر پارٹ آف قوم ایز ویل. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ڈیمارچ جو ہوا ہے اس میں اگر ذکر نہیں بھی ہے, لیکن ہم ان کی جو ایکسٹرنل, یعنی جس کو فارن افیئر کی سیکرٹری کہہ لیں, ایکسٹرنل افیئر وہ کہتے ہیں, وہ اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ تو ریکارڈڈ ہے, تو ہم تو اس کو ہی آن فیس ویلیو لے رہے ہیں, ہم اس کے باوجود اس کا جواب دے رہے ہیں.
یہ نہیں ہے کہ جو ڈیمارچ کیا اور اس میں یہ آئٹم نہیں ہے تو ہم نے اگنور کر دیا ہے. ان کی اپنی ہوگا ڈیسیژن, اور شاید وائز ڈیسیژن ہے کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ ان کی اپنی جو ریلیونٹ باڈی ہے جو ہماری پیرل ہے جس نے کل فیصلے کیے ہیں وہ, اور ان کا فارن افیئر وہ شاید ایک پیج پہ ہے کہ نہیں, مجھے نہیں پتا, کیونکہ ڈیمارچ میں یہ ایک چیز مسنگ ہے اور اس کو نہیں انکلوڈ کیا گیا. اور انڈیپینڈنٹ اگر ویو لیں تو اچھا کیا اور نہیں کیا, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا. وہ ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو سسپینڈ یا ان ابینس نہیں کر سکتے. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم تھوڑی سی اس کو مینشن کرنے کے لیے کہ ہم نے اس پہ اتنا فوکس نہیں کیا. انڈیا جو ہے نا وہ اپنی جو ہماری انفارمیشن ہے کہ وہ اس وقت جو ہے ایک آل آؤٹ وار کی جگہ جو ہے پاکستان کے شہروں میں جو ہے وہ دہشت گردی کی جو ہے پوری تیاری کر رہا ہے. اور اس ٹیررزم کی جو ویو ہے, میں آپ لوگوں کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے لیے پورا تیار ہیں. اور یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا اگر ہمارے شہروں میں ہمارے سٹیزنز جو ہیں وہ محفوظ نہ ہوئے. اگر ان پہ اٹیک ہوا تو یہ انڈیا کے سٹیزنز بھی جو ہے محفوظ نہیں رہیں گے. بالکل. یہ اگر ایک بھی ہمارا سٹیزن جو ہے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ وہ انڈین پرپیٹریٹڈ یا انڈین آرکسٹریٹڈ اٹیک میں کوئی شہید ہوا ہے تو وی ول میک دیم پے تھرو دیئر نوزز. انڈینس کو جو ہے یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ٹیررزم کی واردات کر کے اس کو وہیکل کے طور پہ انڈیا نے استعمال کیا ہے. انہوں نے پلوامہ میں جب ہوا اٹیک جب ہوا تو اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے جو کچھ ہوا 370 والا اور سارا واردات ہو گئی. اب یہ اٹیک ہوا ہے, یہ جو واردات ہوئی ہے اس کا کیا نتیجہ آیا ہے کہ انہوں نے IWT جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے نا وہ اس کو ریپیوڈیٹ یا اس کو ابینس میں کر دیا ہے. تو دیر از اے موٹیو, آلویز اے موٹیو. کوئی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے انڈین سوائل میں جب ہوتی ہے وہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہوتی ہے. میں یہ مجبوراً کہہ رہا ہوں, یہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہوتی ہے. میں پھر کہوں گا کہ دنیا کی تاریخ میں مودی سے بڑا ٹیررسٹ کوئی پیدا نہیں ہوا. جو حکمران تھا گجرات کا, اور اس کی حکمرانی کے دوران اس کی انسٹرکشنز کے اوپر 2200 لوگ جو ہے شہید کیے گئے, مسلمان جو ہیں, اور اس کو ایکسیپٹ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی نے. اس کے اوپر ویزے بند کیے گئے. وہ وزیر اعظم بنا تو پھر اس کا ویزا کھولا گیا. دس از پارٹ آف ہسٹری. یہ کو پاکستان نے سٹوری جو ہے انوینٹ نہیں کی ہوئی. گجرات کا بچر آف گجرات اس کو کہا گیا. اب اگر میں پھر آئی ول ریفرین فرام اسپیکولیٹنگ دس تھنگ, لیکن یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ سارے کا سارا جو فالس فلیگ جو ہے یہ آپریشن ہو کہ وہ اپنے کو نفیریس آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اینڈ لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر کہ پاکستان تیار ہے اس کے لیے, ہر وقت تیار ہے, ہمہ وقت تیار ہے. ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. کسی کے یہ شک شبہ بھی نہیں ہو. ہماری افواج تیار ہیں اور اللہ کے فضل سے ہمارے قوم بھی تیار ہے. ہمارے اختلافات جو انٹرنل جو ہوتے ہیں وہ ہر قوم میں ہوتے ہیں, لیکن جب بھارتی جارحیت کا موقع آئے گا یا وہ ایشو ہوگا کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر کوئی جارحیت کرے گا تو ساری قوم متحد ہو کے اس جارحیت کا مقابلہ کرے گی یا اپنی افواج کو جو ہے بیک کرے گی. لاسٹ کوسچن میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ڈار صاحب نائب وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کی نیوز کانفرنس. انہوں نے کہا کہ بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدے کو ختم نہیں کر سکتا. اگر بھارت سنتاس معاہدے کو ختم کرتا ہے تو ہم بھی شملہ معاہدے سمیت دیگر معاہدوں کو ختم کرنے پر غور کریں گے. پاکستان نے واقعہ بارڈر فوری طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا اور اسلام آباد میں موجود بھارتی دفاعی بحری فضائی مشیر ناپسندیدہ شخصیات قرار دے دی گئیں. اور اسحاق ڈار نے کہا